یہ آج سے 40 برس قبل کا واقعہ ہے۔ ان دنوں جاگیردار گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو ان کی مائیں نہیں بلکہ باندیاں پالتی تھیں۔ میری تو ماں بھی اس جہاں سے صدار گئی تھی جب میں ابھی سال بھر کی تھی کہ امی بابا ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ہمارا اور چچا کا گھر ایک تھا۔ بابا اور چچا کوئی معمولی لوگ نہ تھے، یہ بہت امیر کبیر اور اپنے علاقے کے جاگیردار تھے۔ مجھے دائی بخت بی بی کی گود میں دے دیا گیا جس نے مجھے ماں کا پیار دیا۔ میں انہی کو شروع سے اپنی ماں سمجھتی تھی۔ ان کا گھرانہ صدیوں سے ہمارے چچا کے پاس خدمت گزار تھا۔ ان کو چچا کی حویلی کے اندر ہی ایک سرونٹ کوارٹر ملا ہوا تھا جس میں ان کا سارا کنبہ رہتا تھا، اور یہ سب ہی چچا کی حویلی میں ہر طرح کی خدمتیں بجا لاتے تھے۔ اماں بختو کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عزت بی بی تھا۔ عزت جب اس دنیا میں آئی تو بدنصیبی کے بھی ساتھ لائی، کیونکہ ایک باندی کی اولاد تھی، اس لیے پیدا ہوتے ہی غلامی کا تو خود بخود اس کے گلے کی زینت بن گیا۔ بڑی ہو کر اسے بھی حویلی کے مکینوں کی جی حضوری اور خدمت گزاری کرنی پڑتی۔ اس کی اپنی کوئی زندگی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ پیدا ہوئی ماں باپ بھی روئے۔ جن دنوں عزت پیدا ہوئی میں 1.5 برس کی تھی اور اسی معصوم کی ماں کی گود میں پروان چڑھی تھی۔ میں تو اس کے پیدا ہونے پر بہت خوش تھی۔ یہ ننھی منی گڑیا مجھے اپنی جانب کھینچتی تھی، مگر اس کے ماں باپ اس کی پیدائش پر خوش نہیں تھے۔ بہرحال ایک ہی عورت کی شفقت کے زیر سایہ ہم دونوں پلتی رہیں، لیکن مجھے اماں بخت کا پیار اور عزت کو جھڑکیاں ملتی تھی۔ حالانکہ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کا حسن بھی کسی کا دل موم نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو سب سے زیادہ مجھ سے مانوس تھی، کیونکہ ہم اکٹھی کھیل کر بڑی ہوئی تھیں۔ ہم میں پیار بھی بہنوں جیسا تھا اور ہم سہیلیاں بھی تھیں۔ ہوش سنبھالنے کے بعد گرچہ میں زیادہ تر حویلی میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن عزت میری خاطر میرے پاس ہی رہتی۔ میں اس کو پیار سے عزتو بلاتی، اس کے بغیر میرا جی گھبراتا تھا۔ وہ بھی میرے پاس رہنے سے خوش رہتی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوارٹر میں اس کا جی نہیں لگتا، کیونکہ سب اس سے اہانت آمیز سلوک کرتے تھے۔ عزت میرا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ میں اسکول جاتی تو وہ میرا انتظار کرتی رہتی۔ پھر میں کالج جانے لگی، وہ میری کتابیں ترتیب سے لگاتی، میرے کپڑے استری کرتی، میرے کمرے کی صفائی کرتی اور بہت پیار سے ناشتے اور چائے کی ٹرے کمرے میں لا کر رکھتی تھی۔ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ دائی بختو جو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، اپنی سگی بیٹی سے کیوں برا سلوک کرتی ہے۔ اس کے ساتھ کبھی پیار سے بات نہیں کرتی، لگتا تھا جیسے اس کی سوتیلی ماں ہو۔ وہ 14-15 برس میں بھی اپنی ماں اور باپ سے پٹتی تو مجھے حیرت ہوتی۔ حالانکہ بیٹی جوان ہو جائے تو ماں باپ اس کو نہیں مارتے۔ نہ جانے یہ کیسے ماں باپ تھے جو اپنی بچی سے ایسا سلوک کرتے تھے۔ میں عزت بی بی کا دکھ سمجھتی اور محسوس بھی کرتی، اس لیے اس کو زیادہ تر وقت اپنے ساتھ رکھتی تاکہ وہ دائی بختو کے گھر کی طرف نہ جائے، نہ اس کی بے عزتی ہو۔ ان دنوں وہ بڑی خوبصورت ہو گئی تھی، ایسا روپ نکالا تھا کہ اس پر شہزادیوں کا سا گمان ہوتا تھا۔ وہ میرے علاوہ حویلی کے اور مکینوں کے بھی کام کرتی تھی، ہر کسی کا حکم بجا لاتی۔ چچی نے اس کے ذمے کچھ کمروں کی صفائی کا کام بھی لگا دیا تھا۔ میرا منجلا چچا زاد خیر جمال ان دنوں کالج کا طالب علم تھا۔ وہ ایک منچلا اور شوخ لڑکا تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے کمرے میں آ جاتا اور خوب ہنسی مذاق کرتا۔ اگر عزت موجود ہوتی تو وہ اس کو بھی تنگ کرتا، مگر صرف میرے سامنے۔ باقی گھر والوں کے روبرو تو وہ عزت کو صرف حکم ہی دیتا تھا اور اس کے ساتھ غیر ضروری بات بالکل بھی نہیں کرتا۔ کچھ دنوں سے ایسا ہونے لگا کہ عزت جب خیر جمال کا کمرہ صاف کرنے جاتی تو کافی دیر لگا دیتی۔ شروع میں نے دھیان نہ دیا، بعد میں اس کی یہ بات مجھے کھلنے لگی۔ میں نے استفسار کیا تو عزت نے مجھ پر کچھ رازوں کا انکشاف کیا اور کہا، خدا کے لیے آپی کسی کو مت بتانا ورنہ میری شامت آ جائے گی۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں لکھ نہیں پاؤں گی۔ عزت نے کہا کہ مجھے خیر جمال سے پیار ہو گیا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں باندی ہوں اور وہ گھر کے مالک ہیں، مگر میں مجبور، بے بس ہوں، دل کے ہاتھوں مجبور، کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ بتاؤ آپی میں کیا کروں؟ میں دیکھ رہی تھی عزت اپنی اوقات بھول کر دن رات خیر جمال کے خیالوں میں مگن رہنے لگی ہے۔ میرا یہ کزن حسین و جوان تھا، امیر ماں باپ کا لخت جگر تھا، اس کا تو رہن سہن بھی شہزادوں جیسا تھا اور وہ شہزادہ ہی لگتا تھا، لیکن بد نصیب عزتوں کی شامت کہ اس کا دل کہاں جا اٹکا تھا، جہاں وہ اپنی محبت کی کامیابی کا تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ ہم دن کو رات مان سکتے تھے، لیکن خیر جمال اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ عزت نے اپنی محبت کا حال میرے سوا کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ خیر جمال سے اتنا پیار کرتی تھی کہ 5 وقت نماز پڑھ کر اس سے شادی کی دعائیں مانگتی تھی، مگر خیر جمال اس بارے میں سنجیدہ نہ تھا، وہ صرف شغل کر رہا تھا۔ میں یہ خوب جانتی تھی۔ جب وہ امریکہ وغیرہ جاتا تو عزت اس کی جدائی میں نیر بہایا کرتی۔
وہ لوٹتا، سب کے لیے تحفے لاتا تو ایک دو چیزیں عزت کا دل خوش کرنے کو اسے دے دیا کرتا تھا۔ اس پر وہ پھولے نہیں سماتی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس باولی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے والا نہیں، پھر بھی عزت کا دل رکھنے کو یہی کہتی کہ تسلی رکھو، میں تمہاری خیر جمال کے ساتھ شادی کروانے کی کوشش کروں گی۔ تب وہ اس قدر خوش ہو جاتی جیسے اسے میری بات کا یقین ہو۔ ان دنوں جب خیر جمال اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہا تھا، عزت کی بے قراری دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ بہانے بہانے سے میرے کمرے میں آتی اور آنسو پوچھ کر چلی جاتی۔ ایک دو بار میرا بھی جی چاہا کہ خیر جمال کو پکڑ لاؤں اور عزت کو اس کے ساتھ بٹھا دوں۔ عزت تو کہتی، آپ ہی جانے یہ امیر لوگ کیسے ہوتے ہیں، تنہائی میں تو ہم غریبوں سے پیار جتلاتے ہیں، مگر سب کے سامنے انہیں اپنی امیری کا خیال آ جاتا ہے، اور یہ کتنے بدل جاتے ہیں۔ غریب لڑکیوں کی ایسی دعائیں کم ہی قبول ہوتی ہیں کہ وہ کسی امیر زادے کی دلہن بن جائے۔ وہ خاموشی کے ساتھ خود کو تباہ کر رہی تھی۔ اس محبت کی خاطر اس نے بڑی منتیں مانی ہوئی تھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ امریکہ میں 3 سال لگا کر خیر جمال لوٹ رہا تھا، اور میرے چچا بہت خوش تھے کیونکہ اب وہ بیٹے کی شادی کا ارادہ کر چکے تھے۔ ادھر عزت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ وہ 3 برس بعد خیر جمال کو دیکھنے والی تھی، مگر اس کی خوشی 2 دن ہی رہی، کیونکہ خیر جمال کے آنے کے دوسرے ہی دن چچا نے اس کی منگنی کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان ہمارے لیے غیر متوقع نہیں تھا کہ میرے کزن کی شادی تایا کی بیٹی شہر بانو سے ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ جاگیردار کے بیٹے کی شادی جاگیردار کی بیٹی سے ہی ہونی تھی، تاہم عزت کو اس خبر سے دھچکا لگا۔ میں اس کی معصومیت سے شاکی نہ تھی، چاہتی تھی کہ وہ خوش رہے، لیکن حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، جو اس لڑکی میں نہیں تھا۔ انہی دنوں میری چچی نے عزت کی نسبت اپنے ڈرائیور کے بیٹے مراد سے ٹھہرا دی۔ عزت کو پہلی خبر سے ہی کچھ کم صدمہ نہ پہنچا تھا کہ یہ دوسری جان لیوا اطلاع بھی سے مل گئی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، ہاتھ جوڑ کر بولی، آپ ہی مجھ کو اپنی غلامی میں رہنے دو، یوں ہی ساری عمر آپ کی خدمت کروں گی، لیکن چچا جان سے کہو میری شادی کسی سے نہ کریں، مراد سے سگائی کر کے مجھ کو اس طرح ویران اور برباد مت کریں۔ وہ اس طرح بلکنے لگی کہ میرا بھی دل بھر آیا۔ ایک بار تو جی چاہا کہ خیر جمال کو پکڑ کر عزت کے سامنے لا بٹھاؤں اور پوچھوں کہ تم نے اگر اس مجبور سے شادی نہیں کرنی تھی تو جھوٹی محبت کا ڈھونگ کیوں رچایا، اس کے گلاب جیسے مہکتے حسن سے اپنی تنہائیوں کو مہکا کر اسے برباد کیا۔ اب یہ نہ ادھر کی رہی ہے نہ ادھر کی، لیکن ایسا کرنا اس حویلی میں رہ کر میرے بھی بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ میں بھی تو اس حویلی کے قانون کی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی، یہاں کے رواجوں کی اسیر تھی۔ میں بے بس ہاتھ ملتی رہ گئی۔ منگنی کے بعد عزت پر بندش لگ گئی۔ اب وہ زیادہ ہماری حویلی کی طرف نہیں آ سکتی تھی۔ اس کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ بات کھلے اور اس کے ہونے والے داماد کے کانوں میں بھنک پڑ جائے۔ ایک دن میں دائی بختو کے کوارٹر میں گئی، وہاں عزت بی بی کونے میں بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، عزتو کیا حال ہے؟ عشق کا بھوت اترا کہ نہیں؟ بولی، خدا کی قسم آپی، آپ پر جان قربان کر سکتی ہوں، زہر لا دیجیے، خاموشی سے کھا لوں گی، مگر خیر جمال کو نہیں بھلا سکتی۔ مجھے تو خوف صرف یہ ہے کہ چچا مراد سے میری شادی نہ کر دیں، تو پھر کس سے کریں؟ خیر جمال سے تو ہو نہیں سکتی، کسی سے بھی نہ کریں آپی، میں عمر بھر ایسے ہی رہ لوں گی، کیونکہ میری شادی تو خیر جمال سے ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے خیر جمال سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے کہا، خیر جمال، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک معصوم لڑکی کو برباد کر کے تمہیں کیا ملا؟ ایک مجبور لڑکی جو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ذرا سوچو تو تم نے اس کا کتنا کچھ بگاڑ دیا ہے۔ اب وہ کسی اور کا تصور کرنے سے بھی مرنے لگتی ہے۔ اس کو میری یہ سرزنش سخت ناگوار گزری۔ اچھا، تو اس نے اپنی داستان تمہارے گوش گزار کر دی ہے، میں اس کو مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ وہ مذاق نہیں کرتا، جو کہتا تھا کر گزرتا تھا۔ اس نے ایک نوکرانی کی چھوٹی بچی کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ خیر جمال نے یہ بھیجا ہے اور کہا ہے محبت کا تحفہ ہے، اسے کھا لو۔ اس بے وقوف لڑکی نے اس پڑیا کو کھول کر اس میں جو بھی سفوف تھا پھانک لیا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ دائی بختو دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی، چندا جلدی چلو، عزت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں گئی تو وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ میں نے پکارا، عزتو عزتو، میری بات سنو، آنکھیں کھولو، جواب دو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے آنکھیں کھولیں اور بولی، ایک دفعہ خیر جمال کو بلا دو، میں آخری بار اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ ابھی نہیں آ سکتا، وہ مردان خانے میں ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ جس بیمار کو اس نے دوا بھجوائی تھی، اس بسمل کا رقص آخر دیکھنے کی اس کو بالکل تمنا نہیں تھی۔ میں نے کئی بار اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ ایسی بے ہوش ہوئی کہ ہوش میں نہ آ سکی۔ اس کی ماں روتی بلکتی رہی۔ اس کے رشتہ دار ماتم کرتے ہوئے آ گئے اور وہ قبر کے اندھیروں میں جا سوئی۔ اس کو اپنے محبوب کی جدائی کا اتنا غم تھا کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ وہ ماں جو ساری عمر اس سے پیار سے نہ بولی تھی، آج اس کے مرنے پر ماتم کر کر کے مری جا رہی تھی۔ عزت کو مرے دوسرا دن ہوا تو وہ بھی حویلی میں ایک قصہ پارینہ ہو گئی۔ میں نے اس کی موت کے بعد ایک روز خیر جمال سے شکوہ کیا کہ سچ بتاؤ، کیا تم نے اسے ایسی دوائی بھجوائی تھی جو زہر بن کر کے جسم میں اتر گئی؟
ہاں، کیونکہ اس نے میرا راز تم پر افشا کیا تھا، جبکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس حویلی کے کسی مکین کو نہیں بتائے گی۔ یہ اس کی حکم عدولی کی سزا تھی۔ اف خیر جمال، تم اتنے سنگ دل ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صرف اپنی انا کی تسکین کی خاطر تم نے ایک جان ختم کر دی۔ اگر وہ زندہ رہ جاتی تو تمہارا کیا بگاڑ لیتی؟ اس دن سے مجھے اپنے کزن سے نفرت ہو گئی۔ میرا جی چاہا کہ دولت کے ڈھیر کو آگ لگا دوں اور ان نفرت بھر انسانوں کے راز ساری دنیا پر فاش کر دوں، جو کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے اور جن کے وجود کے اندر زمین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ اس نے دنیا کس لیے بنائی ہے، لیکن آج بھی بخت بی بی روتی ہے کہ اس کی بدنصیب بیٹی غیروں کی اولاد کی خاطر ماں کے پیار سے محروم رہی تھی۔ اس واقعے کو مدت گزر گئی، آج ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ شاید کبھی خیر جمال کو ندامت ہوتی ہوگی۔ عزت کے مر جانے کا ملال مجھے آج بھی ہے۔ میں عورت ہوں، اس لیے عزت کو نہیں بھلا سکی۔ ہم جو طبقاتی فرق میں بٹے ہوئے جی رہے ہیں، ہمارے یہاں ایسی بہت سی عجیب و غریب داستانیں جنم لیتی ہیں جو حیران کن واقعات پر مبنی ہیں۔ اگر یہ منظر عام پر آ جائیں تو پڑھنے والوں کو یقین نہیں آتا۔ اونچی اونچی شاندار حویلیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ نہ ہوتا ہوگا۔ وہ رہائش کدے جو باہر سے خوبصورت اور شاندار دکھائی دیتے ہیں، ان کے اندر کیسے کیسے راز اور المیے چھپے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی کہانیوں کو تو آج بھی ہمارے معاشرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ طبقاتی فرق ختم ہو جائے تو بہت سے اونچے گھرانوں کی آن بان اور شان و شوکت بھی ختم ہو جائے، پھر ان کے پاس خود کو بڑا دکھانے کے لیے کیا بچے گا؟ وہ جو آسمان جیسے لگتے ہیں مٹی بھر زمین ہو جائیں گے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔